السلام علیکم دوستو، جمعہ مبارک۔ میں ہوں اسماعیل، پولینڈ کے شہر وارسو سے۔ آج امجد بھائی اور میں جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھے نکلے، یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ کون سی مسجد میں نماز پڑھی جائے۔ دوستو، پولینڈ کی کیپٹل وارسو میں 5 مساجد ہیں۔ امجد بھائی اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم مسجد سینٹرم کلترہ اسلام جو کہ ایمبیسی آف پاکستان کے پاس ہے وہاں پڑھیں گے۔ دوستو، میں جب پولینڈ آیا تو اس بات سے خوف زدہ تھا کہ میری جاب پلیس پہ مجھے نماز پڑھنے کی آزادی ہوگی کہ نہیں، پر اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا اور جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا ہوں وہاں جاب انٹرویو کے ٹائم میں نے ڈائریکٹر سے نماز کے لیے پوچھا، جس پر اس نے مجھے نہ صرف اجازت دی بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر سٹاف روم میں لوگوں کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آئے تو ڈائریکٹرز روم میں نماز ادا کر سکتے ہو۔ پولینڈ کی اکثریت کیتھولک عیسائیوں کی ہے اور چرچ کا معاشرتی اور ثقافتی زندگی پر بڑا اثر ہے، لیکن دیگر مذاہب جیسے اسلام، یہودیت اور دیگر چیزوں کے ماننے والوں کو بھی قانونی تحفظ حاصل ہے۔ پولینڈ کا عیسائی ملک ہونے کے باوجود گزشتہ برسوں میں یہاں مسلمانوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مختلف ممالک سے آئے مسلمان یہاں آباد ہو رہے ہیں اور انہی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے جگہ جگہ مساجد بنا رہے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک مضبوط اور متحرک کمیونٹی بھی یہاں پروان چڑھ رہی ہے۔ 2-4 سال کا پولینڈ کے صرف بڑے بڑے شہروں میں مساجد ہوا کرتی تھیں، لیکن اب پولینڈ میں شہر کی بڑی مساجد کے آس پاس چھوٹی مساجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ سینٹرم کلترہ اسلام مسجد وارسو کی بڑی مساجد میں سے ہے۔ مسجد کی اندرونی جگہ وسیع اور کشادہ ہے، جہاں ایک وقت میں نمازیوں کی بڑی تعداد نماز ادا کر سکتی ہے۔ اس مسجد کا اندرونی ڈیزائن روایتی اسلامی طرز پر بنایا ہوا ہے۔ دوستو، یہاں تمام مساجد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی وسیع بھی ہیں، پر مسلمانوں کی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے یہاں بیشتر مساجد میں 2 جمعہ ہوا کرتے ہیں۔ یہاں عید کی نماز مسجد کے ساتھ ساتھ فٹ بال اسٹیڈیمز میں بھی گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ یہاں خطبہ عربک، انگلش اور پولش 3 لینگویجز میں دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مختلف ممالک کے آئے لوگ خطبہ کو سمجھ سکیں۔ دوستو، پولینڈ میں مقامی مسلم کمیونٹی بھی ہے جنہیں تتار کہا جاتا ہے۔ گزشتہ رمضان میں اکثر اس مسجد میں نماز و تراویح پڑھنے جاتا تھا۔ میں نے اس دوران چند باتیں محسوس کیں۔ اس مسجد میں لوگ نہ صرف نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں بلکہ یہاں مسلم کمیونٹی کے افراد ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور اپنی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ایک افسوسناک چیز بتانا چاہوں گا کہ یورپ میں احمدیہ کمیونٹی کا عدیان بھی کافی تیزی سے نہ صرف جرمنی اور باقی ممالک میں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے بلکہ پولینڈ میں بھی اپنا زہر پھیلا رہے ہیں۔ یہ بدبخت پورے یورپ میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی اس شر سے بچائیں۔ میں جب پولینڈ آیا اور اس کمیونٹی کا پتہ چلا، میں نے اپنے دوست احباب جو پولینڈ میں ہیں اس کے بارے میں ان کو بتلایا، پر بدقسمتی سے میرے ایجپٹ کے اور یمن کے دوستوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ میرے یہ دوست پریکٹسنگ مسلم بھی ہیں اور دین کا علم بھی رکھتے ہیں، پر یہاں یہ لوگ اس انداز میں زہر گھول رہے ہیں کہ عام مسلمان اس چیز سے غافل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یورپ ضرور آئیں پر اپنی ینگ جنریشن کو اس معاملے پر ایجوکیٹ کریں۔ میرے مطابق یورپ اب ضرور آنا چاہیے تاکہ عمل اور کردار سے دین کی سربلندی کا باعث بنے۔ خیر دوستو، یہاں مساجد کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی کے بچوں کے لیے اسکول بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اس غیر مسلم ملک میں مسلمانوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ مساجد بھی تعمیر ہونے لگ گئی ہیں تاکہ مسلمان اپنی عبادات بلا رکاوٹ ادا کر سکیں۔ یہ چیز نہ صرف حوصلہ افزا ہے بلکہ یہ بھی محسوس کروا رہی ہے کہ روحانی زندگی اس غیر مسلم ملک میں بھی کتنی محفوظ ہے۔ آج ہم میں بہت سے لوگ، اسپیشلی نوجوان، یورپ موو ہونا چاہتے ہیں ایک بہتر مستقبل کے لیے۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ بیرون ملک جا کے دین کی خدمت کریں گے تو بے شک اس نیت پہ اجر کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے دیار غیر کے معاملات کو بھی آسان فرما دے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔